اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سأصرف عن آیاتی الذین یتکبرون فی الارض بغیر الحق وإن یروا کل آیات لا یؤمنوا بها وإن یروا سبیل الرشد لا یتخذوه سبیلا وإن یروا سبیل الغی یتخذوه سبیلا ذلک بأنهم کذبوا بآیاتنا وکانوا عنها غافلین۔ صدقت یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آیت نمبر 146 میں اللہ تعالیٰ ہم سے فرما رہے ہیں، میں اپنی نشانیوں سے ان لوگوں کی نگاہیں پھیر دوں گا جو بغیر کسی حق کے زمین میں بڑے بنتے ہیں۔ وہ خواہ کوئی نشانی دیکھ لیں کبھی اس پر ایمان نہ لائیں گے۔ اگر سیدھا رستہ ان کے سامنے آ جائے تو وہ اختیار نہ کریں گے، اور اگر ٹیڑھا رستہ انہیں نظر آ جائے تو اس پر چل پڑیں گے۔ یہ اس لیے کہ انہوں نے ہماری نشانیوں کو جھٹلایا اور ان سے بے پرواہی کرتے رہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں یہاں پہ کہ جن لوگوں کی نیتوں میں فساد ہوتا ہے، جو ٹیڑھ پیدا کرنا چاہتے ہیں، خرابی پیدا کرنا چاہتے ہیں، وہ سیدھی سادھی آیات کو بھی ٹیڑھا کر کے اس کا اپنے حساب سے مفہوم نکال لیتے ہیں، اس کا اپنے حساب سے معنی اور تفسیر نکال لیتے ہیں۔ جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں بہت جگہ ایسا ہو رہا ہوتا ہے ہماری نظروں کے سامنے سے کہ آیات کچھ ہوتی ہے اور اس کا مفہوم کچھ نکال لیا جاتا ہے۔ جیسے ایک عام ہم مردوں کی بات اگر دیکھیں تو انہیں بڑی خوشی ہوتی ہے سن کے اور پڑھ کے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ عورت تمہاری کھیتی ہے، اس کو جس طرح چاہے استعمال کرو۔ تو وہ چاہتے ہیں، وہ کہتے ہیں عام طور پہ، پڑھے لکھے مرد نہیں بلکہ عام طور پہ بالکل ایک عام انسان جو ہوتا ہے وہ کیا سوچتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ عورت تمہاری کھیتی ہے اور اسے جس طرح چاہے استعمال کرو، چاہے اسے مارو کوٹو، چاہے اس کے ساتھ جیسا سلوک کرو، چاہے اسے جس طرح استعمال کرو، یہ تمہاری مرضی ہے۔ حالانکہ یہ بالکل غلط بات ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ تمہاری کھیتی ہے کا مطلب یہ ہے کہ تمہیں اس کا خیال رکھنا ہے، تمہیں اسے پروٹیکٹ کرنا ہے بری نظر سے، بری ہواؤں سے، برے موسم کے اثرات سے، ہر چیز سے تمہیں اسے پروٹیکٹ کرنا ہے، تمہیں اسے کھانا دینا ہے، پانی دینا ہے، تم اس کے محافظ ہو، تم اس کے رکھوالے ہو اور تم اس کی حفاظت کرنے والے ہو۔ یعنی یہ سارے مفہوم آتے ہیں اس بات میں کہ وہ تمہارے انڈر ہے اور تمہیں اس کی پروٹیکشن کرنا ہے، اس کی ضروریات کا خیال رکھنا ہے۔ مگر اکثر لوگ اس کا کتنا برا نتیجہ نکالتے ہیں اور کتنا برا اس کا مطلب اخذ کرتے ہیں کہ حیران ہو جائے انسان۔ اس طرح اور بھی بہت ساری آیتیں ہیں جن کا ٹیڑھا مطلب نکالا جاتا ہے، اپنے حساب سے مطلب نکالا جاتا ہے، جس کو اللہ تعالیٰ یہاں سختی سے منع کر رہے ہیں کہ ایسا بالکل نہیں ہونا چاہیے۔ جو آیت کا مفہوم ہے، آیت کا مطلب ہے، اسے اسی طرح لو۔ یہ انسان کے اپنے دل پر ہے کہ وہ جیسا ہوتا ہے وہ اس کا ویسا ہی مطلب نکالتا ہے۔ آیت نمبر 147 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے، ہماری نشانیوں کو جس کسی نے جھٹلایا اور آخرت کی پیشی کا انکار کیا، اس کے سارے اعمال ضائع ہو گئے۔ اللہ اکبر! کیا لوگ اس کے سوا کچھ اور جزا پا سکتے ہیں کہ جیسا کرے ویسا بھرے؟ یعنی ایمان نہیں لائیں گے اور آخرت کو جھٹلائیں گے، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ ہمارے سامنے لفظ تو خالی بہت سادہ سے دو لگتے ہیں کہ ایمان نہیں لائے اور آخرت کو جھٹلایا، مگر دیکھیں کہ ان کی زندگی میں کتنے چینجز ہوں گے اگر وہ ایمان نہیں لائے اور آخرت کو جھٹلایا۔ دنیا میں جو چاہے کرو، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ جب تک ہمیں آخرت کی پیشی کا اندیشہ نہ ہو، ہم سے یہ اندیشہ نہ ہو کہ ہم سے سوال کیا جائے گا، انسان انصاف نہیں کر سکتا، انسان لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کر سکتا، اس کے اخلاق کا کوئی پتہ نہیں ہوگا، اس کے کردار کا کوئی پتہ نہیں ہوگا، جانوروں کی جیسی زندگی ہوگی اس کی۔ اگر اسے یہ ہو کہ یہ دنیا ہی ہے اور اس کے بعد ختم ہو جانا ہے، تو وہ سوچے گا اس دنیا میں سب کچھ کر لوں، کچھ نہ چھوڑوں، یعنی کوئی ایسی چیز نہ ہو، کوئی ایسا کام چاہے اچھا ہو چاہے برا ہو، اچھا تو اس کے ذہن میں آئے گا ہی نہیں، برا ہی آئے گا، کیونکہ شیطان ہی انسان کے پیچھے لگ جاتا ہے جب انسان بالکل فری ہوتا ہے رولز سے اور ریگولیشن سے۔ شاید وہ دنیا میں اپنے آپ کو خدا سمجھنے لگے، چاہے وہ کچھ بھی کر لے کم ہوگا اس کے لیے، اگر اسے آخرت کا اندیشہ نہ ہو کہ میں اٹھایا جاؤں گا، مجھ سے سوال کیا جائے گا، میری پیشی ہوگی، تو اسے کوئی پوچھ نہیں ہوگی۔ ایک مثال اس کی یہ ہے کہ آپ کو 1,00,000 روپے دے دیے جائیں اور آپ سے کہا جائے کہ جاؤ خرچ کرو، اور تم سے پوچھا نہیں جائے گا اس پیسے کے بارے میں کہ یہ تم نے کہاں خرچ کیے، تو ہماری جہاں مرضی آئے گی ہم خرچ کریں گے، ہے نا۔ اور اگر یہ کہا جائے گا کہ دیکھو مجھے سچ سچ بتانا آ کے کہ تم نے پیسے کہاں خرچ کیے، تو ہم طریقے کی جگہ پہ خرچ کریں گے، جو ضروریات کی چیزیں ہیں وہ خریدیں گے، ان پیسوں سے ہم فالتو چیزیں نہیں لیں گے، کیونکہ ہمیں پتہ ہوگا کہ یہ پیسے کا جا کے ہمیں حساب دینا ہے۔ تو اسی طرح حساب ہر انسان کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے۔ آخرت کا کانسیپٹ بہت زیادہ ضروری ہے انسانوں کے لیے، ورنہ دنیا ایک جنگل ہے اس کے بغیر۔ اور اچھے اعمال وہ کیا کر سکتا ہے
خیر خواہی کے کام کر سکتا ہے، کچھ سوشل ورک کر سکتا ہے انسان، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وہ بھی سارے کے سارے ضائع ہو جائیں گے اس کے، اگر اس نے ایمان نہیں لایا اور آخرت کا اس نے انکار کیا۔ اب اللہ تعالیٰ دوبارہ موسیٰ علیہ السلام کی کہانی کی طرف آ رہے ہیں اور آیت نمبر 148 میں فرما رہے ہیں، موسیٰ کے پیچھے اس کی قوم کے لوگوں نے اپنے زیوروں سے ایک بچڑے کا پتلا بنا لیا جس میں سے بیل کی سی آواز نکلتی تھی۔ کیا انہیں نظر نہ آتا تھا کہ وہ نہ اس سے بولتا ہے اور نہ کسی معاملے میں ان کی رہنمائی کرتا ہے؟ مگر پھر بھی انہوں نے اسے معبود بنا لیا اور وہ سخت ظالم تھے۔ قرآن میں آتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ، اور ان کے دلوں میں بچھڑے کی محبت بھر دی گئی تھی۔ یعنی وہ لوگ ہمیشہ سے مصر میں گایوں کی، بیلوں کی اور دیوی دیوتاؤں کی پوجا کیا کرتے تھے، اور اتنی زیادہ محبت تھی گایوں سے اور بچھڑوں سے کہ انہیں جیسے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام گئے کوہ سینا پہ، تو وہ جب نیچے میدان میں اکیلے تھے تو انہوں نے فوراً سے بچھڑا بنایا اور اس کی پوجا کرنی شروع کر دی۔ انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ ہم کہاں سے بچا کے آئے ہیں، ہم کتنی مشکلوں سے ہمیں لے کے آئے ہیں، ہمارے اللہ اور ہمارے اللہ کے رسول ہمیں کتنی محنت سے یہاں تک لے کے آئے ہیں، تو ہم ان کی پیروی کریں، مگر نہیں، جس کی عادت تھی غلامی کی اور پوجا کی، پرستش کی اور جھکنے کی ہزاروں چیزوں کے آگے، تو وہ ان کے اندر بسی ہوئی تھی اور وہ اسی پہ ہی مبتلا رہے۔ اس سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے کہ انسان کے اندر جو برائیاں ہوتی ہیں نا، اس سے وہ خود ہی فائٹ کر سکتا ہے۔ جب تک اس کے اندر خود ہی نہیں ہوگا کہ مجھے برائیوں سے بچنا ہے، مجھے گناہوں سے بچنا ہے، اسے کوئی نہیں بچا سکتا۔ یعنی اللہ کی رحمت اتنی زیادہ، اور ساتھ میں رسول بھی ہیں، مگر وہ لوگ نہیں ماننے والے تھے، نہیں سننے والے تھے۔ رسول نظروں کے سامنے سے گئے اور انہوں نے وہی اپنی پرانی بچڑا بنایا زیوروں کو پگھلا کے، اور فوراً اس کی پوجا شروع کر دی۔ انسان کی ول پاور اسٹرانگ ہونی چاہیے، کمٹمنٹ اسٹرانگ ہونی چاہیے، تو پھر یہ سب کچھ ہو سکتا ہے، پھر وہ گناہوں سے بچ سکتا ہے، چاہے وہ کہیں بھی ہو، گناہ کیسے بھی ہو رہے ہیں، وہ ان سے بچ سکتا ہے جب تک وہ خود اسٹرانگ ہو۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اتنا اسٹرانگ کرے، ہمارے ذہنوں کو، ہمارے دلوں کو اتنا زیادہ مضبوط کر دے کہ گناہوں سے، برائیوں سے ہم ہمیشہ بچتے رہیں انشاءاللہ۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، پھر جب ان کے دھوکے کا طلسم ٹوٹ گیا اور انہوں نے دیکھا کہ در حقیقت وہ گمراہ ہو گئے، تو کہنے لگے کہ اگر ہمارے رب نے ہم پر رحم نہ فرمایا اور ہم سے درگزر نہ کیا تو ہم برباد ہو جائیں گے۔ یہ کب ہوا تھا؟ جب موسیٰ علیہ السلام واپس نیچے آئے اور انہوں نے دیکھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے، اور آ کے لوگوں کو انہوں نے بہت ڈانٹا، بہت ناراض ہوئے، اپنے بھائی کے اوپر بھی بہت سخت ناراض ہوئے تھے اور باقی لوگوں کے اوپر بھی۔ تو جب انہیں پتہ چلا کہ یہ سب کچھ ہم سے غلطی ہو گئی، اور انہوں نے اللہ تعالیٰ سے اور اللہ کے رسول سے معافی مانگی کہ اگر ہمیں معاف نہ کیا گیا تو ہم برباد ہو جائیں گے، تو آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، ادھر سے موسیٰ غصے سے اور رنج سے بھرے ہوئے اپنی قوم کی طرف پلٹے اور آتے ہی کہنے لگے، بہت بری جانشینی کی تم نے میرے بعد، کیا تم نے اتنا صبر نہ کیا کہ اپنے رب کا حکم کا انتظار کر لیتے؟ اور تختیاں پھینک دیں اور اپنے بھائی ہارون علیہ السلام کے سر کے بال پکڑ کر کھینچنے لگے۔ ہارون علیہ السلام نے کہا، اے میری ماں کے بیٹے، ان لوگوں نے مجھے دبا لیا اور قریب تھا کہ وہ مجھے مار ڈالتے، بس تو دشمنوں کو مجھ پر ہنسنے کا موقع نہ دے اور اس ظالم لوگوں کے گروہ کے ساتھ مجھے شامل نہ کر۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ حضرت ہارون علیہ السلام کی برات کر رہے ہیں، یعنی انہیں جو ہے بے قصور ثابت کر رہے ہیں، کیونکہ پرانی کتابوں میں لکھا ہو، شاید ہو سکتا ہے کہ ہارون علیہ السلام بھی جو ہے ان کے ساتھ شامل تھے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ صاف صاف بتا رہے ہیں کہ ہارون علیہ السلام اس میں شامل نہیں تھے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام جب آئے اور انہوں نے اپنے بھائی کو، کیونکہ وہ ان کے سر پہ نمائندہ بنا کے گئے تھے، اور دیکھا کہ یہاں تو سب لوگ بھٹک گئے، تو اپنے بھائی پہ غصہ کیا کہ تم نے یہ کیا کیا؟ تو بھائی نے دیکھیں کتنا پیارا جواب دیا، اے میری ماں کے بیٹے، یعنی یہ نہیں بولا کہ میرے بھائی، میری ماں کے بیٹے، اپنی ماں یاد دلائی، ماں کی ممتا یاد دلائی کہ سوچو میں بھی تمہارا بھائی ہوں، میں تمہاری ماں کا بیٹا ہوں، کیا میری تربیت ایسی ہو سکتی ہے؟ میں تمہارا ہی بھائی ہوں، تمہاری ہی ماں کا بیٹا ہوں، میں نے کچھ نہیں کیا ہے، یہ لوگوں نے کیا ہے، یہ لوگ مجھے مارنے والے تھے، اس لیے میں ایک سائڈ پہ ہٹ گیا، یہ لوگ مجھ سے کنٹرول نہیں ہو رہے تھے۔ آیت نمبر 151، تب موسیٰ نے کہا، اے ہمارے رب، مجھے اور میرے بھائی کو معاف فرما اور ہمیں اپنی رحمت میں داخل فرما، تو سب سے بڑا رحیم ہے۔ جواب میں ارشاد ہوا، جن لوگوں نے بچڑے کو معبود بنایا وہ ضرور اپنے رب کے غضب میں گرفتار ہوں گے اور دنیا کی زندگی میں ذلیل ہوں گے۔ جھوٹ گڑنے والوں کو ہم ایسی ہی سزا دیا کرتے ہیں، اور جو لوگ برے عمل کریں پھر توبہ کر لیں اور ایمان لے آئیں تو یقیناً اس توبہ اور ایمان کے بعد تیرا رب درگزر کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔
اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں کتنا زیادہ تسلی دی ہے کہ دیکھیں جو لوگ گناہ کریں تو اللہ تعالیٰ اس پہ غضب کرنے والا ہے، گرفت کرنے والا ہے، اور جو لوگ توبہ کر لیں اور ایمان لے آئیں تو اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے۔ ہر انسان سے گناہ ہوتے ہیں، خطائیں ہوتی ہیں، چھوٹی کبھی بڑی کبھی بہت بڑی، تو اللہ تعالیٰ سے توبہ کریں، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں تو اللہ تعالیٰ یقیناً معاف کرنے والے ہیں۔ دل کی گہرائی سے گڑ گڑا کر چپکے اللہ تعالیٰ سے التجا کریں، اللہ تعالیٰ سے بہت رو رو کر التجا کریں۔ بہت پیارا مہینہ ہے، معافیوں کا مہینہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی شان اس وقت بہت عروج پر ہے، اللہ تعالیٰ کی مغفرت بہت عروج پر ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمانیت بہت عروج پر ہے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ کی رحمانیت ٹھاٹے مار رہی ہے، کہہ رہی ہے کوئی ہے جو مجھ سے معافی مانگے تو میں دوں، کوئی ہے جو مجھ سے مغفرت مانگے، جو ہے کوئی مجھ سے جنت مانگے، کوئی ہے مجھ سے نجات مانگے تو میں دوں۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو نجات عطا فرمائے ہمارے گناہوں سے، گناہ کبیرہ گناہ صغیرہ جو ہم نے جان بوجھ کے کیے، جو ہم نے انجانے میں کیے، جو ہم نے کسی کے سامنے کیے، کوئی ہم نے تنہائی میں کیے، سارے گناہ معاف کر دے اللہ تعالیٰ، سارے گناہ معاف کر دے جو ہمیں پتہ ہی نہیں ہے، ہم بھول گئے، کبھی پتہ نہیں کب کون سی زندگی کے حصے میں کر کے، وہ بھی معاف کر دے میرا اللہ۔ جو ہمیں یاد ہے اچھی طرح، جو ہم نے حاضر دماغی کے ساتھ کیے وہ بھی معاف کر دے میرا اللہ۔ ہماری ریاکاریوں کو معاف کر دے اللہ تعالیٰ، ہمارے دکھاووں کو معاف کر دے اللہ تعالیٰ، ہمارے جھوٹ کو، چوری کو، غیبت کو، بدعات کو معاف کر دے میرا اللہ۔ جو غلطیاں ہم نے اس دنیا میں کی ہیں میرا اللہ ہمیں معاف کر دے، اپنی رحمانیت کے صدقے، اپنی کبریائی کے صدقے ہم سب کو معاف کر دے، ہم سب بہنوں کو معاف کر دے، کل مومن مسلم مسلمات کو معاف کر دے میرا اللہ۔ ہمارے جتنے رشتہ دار جا چکے ہیں اس دنیا سے اللہ انہیں بھی معاف کر دے اور جنت الفردوس عطا فرمائے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اللہ ان سب کے لیے ہمیں صدقہ جاریہ بنائے انشاءاللہ، اور ہماری بچوں کو، ہماری آنے والی نسلوں کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنائے انشاءاللہ تعالیٰ۔ آیت نمبر 154۔ پھر جب موسیٰ علیہ السلام کا غصہ ٹھنڈا ہوا تو انہوں نے وہ تختیاں اٹھائیں جن کی تحریر میں ہدایت اور رحمت تھی ان لوگوں کے لیے جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں۔ یعنی اتنا غصہ آیا تھا بچڑے کی پوجا کرتے ہوئے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہ اللہ تعالیٰ کے پاس سے جو تختیاں لے کر آئے تھے انہوں نے پھینک دیں اور ان کی پرواہ بھی نہیں کی، اور اپنے بھائی کو پکڑ لیا اور سب لوگوں پہ غصہ کرنے لگے کہ یہ کیا ہوا۔ یعنی اتنی دور سے، اتنی مشکل سے نجات دلا کے لائے تھے اس غلامی سے، مگر وہ غلامی ان کے ساتھ چلتی ہوئی آئی اور اس غلامی نے یہاں پہ بھی آ کے انہیں برباد کر دیا۔ پھر جب غصہ ٹھنڈا ہوا تو وہ تختیاں اٹھائیں اور انہیں دیکھا، انہیں پڑھا۔ پھر کیا ہوا دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم سے کیا فرما رہے ہیں آیت نمبر 155 میں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اور اس نے اپنی قوم کے 70 آدمیوں کو منتخب کیا تاکہ وہ اس کے ساتھ ہمارے مقرر کیے ہوئے وقت پر حاضر ہوں۔ جب ان لوگوں کو ایک سخت زلزلے نے آ پکڑا تو موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، اے میرے سرکار، آپ چاہتے تو پہلے ہی ان کو اور مجھے ہلاک کر سکتے تھے، کیا آپ اس قصور میں جو ہم میں سے چند نادانوں نے کیا تھا ہم سب کو ہلاک کر دیں گے؟ اچھا اب یہ کیا ہوا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام 70 سرداروں کو لے کے کوہ سینا پہ گئے جو کہ ضد کر رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ کا انہیں دیدار کرنا ہے، ہمیں اللہ تعالیٰ سے ملنا ہے، خود اللہ تعالیٰ سے بات کرنی ہے۔ تو ان کی فرمائش پہ انہیں لے کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ سینا پہ گئے اور وہاں جا کے ایک بہت زبردست زلزلہ آیا اور وہ سب کے سب لوگ مر گئے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام پریشان ہو گئے اور وہ کہنے لگے کہ اللہ تعالیٰ اگر یہ لوگ سب کے سب مر گئے تو میں واپس جا کے لوگوں کو نیچے کیا جواب دوں گا؟ تو اللہ تعالیٰ نے باری باری ان کی نظروں کے سامنے ایک ایک کو کر کے اٹھاتے گئے تاکہ باقی سارے لوگ دیکھ لیں کہ مرے ہوئے لوگ زندہ ہو رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی نشانی دکھانا چاہتے تھے کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کو دیکھنے کے لیے گئے تھے، وہ اللہ تعالیٰ سے تو نہیں مل سکتے تھے، مگر اللہ تعالیٰ کی نشانی دیکھ لیں اور پہچان لیں کہ کوئی تو ہے جو مارنے والا ہے اور پھر زندہ کرنے والا ہے۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے انہیں نشانی دکھائی اپنی بہت بڑی کہ 70 سرداروں کو ایک ساتھ مار دیا اور پھر باری باری کر کے انہیں اٹھایا، زندہ کیا واپس، تاکہ وہ دیکھ لیں کہ کس طرح مرے ہوئے لوگوں کو اللہ تعالیٰ زندہ کرتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہ تو آپ کی ڈالی ہوئی ایک آزمائش تھی جس کے ذریعے سے آپ جسے چاہتے ہیں گمراہی میں مبتلا کر دیتے ہیں اور جسے چاہتے ہیں ہدایت بخش دیتے ہیں۔ ہمارے سرپرست تو آپ ہی ہیں، بس ہمیں معاف کر دیجئے اور ہم پر رحم فرمائیے، آپ سب سے بڑھ کر معاف فرمانے والے ہیں۔ آزمائش کا وقت جو ہوتا ہے نا وہ اچھے کو برے سے نکالنے والا ہوتا ہے، یعنی کہ اس میں پتہ چل جاتا ہے کہ کھرا کون ہے اور کھوٹا کون ہے، ایمان والا کون ہے اور فاسق کون ہے۔ تو یہاں پہ یہی ہوا کہ پتہ چل گیا کہ کون ایمان والا ہے اور کون فاسق ہے۔ ہر جگہ جب بھی اللہ تعالیٰ آزمائش دیتے ہیں تو فوراً سے پتہ چل جاتا ہے، انسان کو خود پتہ چل جاتا ہے کہ ہم کتنے پانی میں ہیں۔ ہم جب ہمارے اوپر پریشانی آئی تو ہم نے کیا کیا، ہم کس کے پاس گئے حل ڈھونڈنے کے لیے، ہم نے کس کو یاد
یاد کیا, ہم نے کس سے مدد مانگی. انسان کو فوراً پتہ چل جائے گا جب اس کے اوپر پریشانی آئے گی تو میں نے کتنا ہائے ہائے مچائی, یا میں نے صبر کیا, یا میں نے شکر کیا, یا میں نے اللہ کو یاد کیا, یا میں نے رو رو کے لوگوں کو جمع کر لیا اور ہائے توبہ مچا دی. تو میں نے کیا کیا پریشانی آنے کے وقت, میں نے آزمائش آنے کے وقت کیا کیا. تو آزمائش ایک ایسا وقت ہے جس میں کھرا اور کھوٹا الگ ہو جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں ہمیشہ کھرے لوگوں میں شامل فرمائے کہ ہم آزمائش آنے کے وقت ہوش و حواس میں رہیں کہ ہم کون ہیں اور ہمیں کیا کرنا چاہیے, ہمیں کس سے مدد لینی چاہیے. صرف واحد اللہ ہے جس سے ہمیں مدد لینی چاہیے. صبر سے کام لینا چاہیے اور چھوڑ نہیں مچانا چاہیے, اور ساری دنیا کو اپنی پریشانی نہیں بتانی چاہیے. اور پھر یہاں پہ ایک ساتھ ساتھ لیڈر ہونے کی حیثیت سے حضرت موسیٰ علیہ السلام سب کی طرف سے معافی مانگ رہے ہیں اور سب کی طرف سے پناہ مانگ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی. تو ہم سب کو بھی ایک ماں ہونے کی حیثیت سے سب کی طرف سے توبہ کرتے رہنا چاہیے, سب کی طرف سے استغفار کرتے رہنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ کی پناہ میں رہنا چاہیے, مانگتے رہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں آپ ہر طرح کے شر سے بچائیں, ہم پورے گھر والوں کو ہر طرح کے شر سے بچائیں, مصیبتوں آفتوں سے بچائیں. ایک ماں ہونے کی حیثیت سے ہمیں ہر وقت یہ دعا گو ہونا چاہیے انشاءاللہ. پھر آیت نمبر 156 کافی طویل آیت ہے اور بہت ہی میننگ فل آیت ہے. اللہ تعالیٰ اس میں فرما رہا ہے اور ہمارے لیے اس دنیا کی بھلائی بھی لکھ دیجئے اور آخرت کی بھلائی بھی لکھ دیجئے, ہم نے آپ کی طرف رجوع کر لیا. جواب میں ارشاد ہوا, سزا تو میں جسے چاہتا ہوں دیتا ہوں, مگر میری رحمت ہر چیز پر چھائی ہوئی ہے اور اسے میں ان لوگوں کے حق میں لکھوں گا جو نافرمانی سے پرہیز کریں گے, زکوٰۃ دیں گے اور میری آیات پر ایمان لائیں گے. یعنی جتنے بھی گناہ کر لے انسان, اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے تو اللہ تعالیٰ کی جو رحمت ہے وہ اللہ تعالیٰ کے غضب پہ چھائی ہوئی ہے ہمیشہ. رحمانیت اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ بہت وسیع ہے, بہت وسیع ہے. اللہ تعالیٰ فوراً سے معاف کرنے والے ہیں. دل سے مانگے معافی, گڑ گڑا کے معافی مانگے. میں اس لیے بار بار کہتی ہوں کہ یہ معافی مانگنے کا مہینہ ہے, یہ اللہ تعالیٰ سے بہت بہت مانگنے کا مہینہ ہے. تو ہمیں اپنی بخشش کروانی ہے لازمی انشاءاللہ اس مہینے. پھر ہم سوچتے ہیں ہم کیا ایسا کریں جو اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائیں, تو وہ اللہ تعالیٰ خود ہی ہمیں بتا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان لوگوں کے حق میں لکھوں گا جو نافرمانی سے پرہیز کریں, زکوٰۃ دیں اور میری آیات پر ایمان لائیں. یعنی غلطی کرنے سے پرہیز کریں, جتنی ہو سکے کوشش کریں کہ نافرمانی سے پرہیز کریں, جتنی ہو سکے کوشش کریں برائی سے, گناہوں سے پرہیز کریں. اور اگر پھر بھی ہو جائے, جو کہ ہو جاتا ہے کیونکہ ہم انسان ہیں, ہم بھولنے والی مخلوق ہیں, تو اللہ تعالیٰ سے پھر دوبارہ معافی مانگیں, پھر دوبارہ نیت کریں کہ ہم نہیں کریں گے انشاءاللہ. مایوس نہیں ہونا کسی بھی صورت اللہ تعالیٰ سے, پوری کوشش کرنی ہے کہ نہیں کریں. غلطیاں ہو جائیں تو پھر سے پلٹیں اور معافی مانگیں اللہ تعالیٰ سے. دوسری چیز جو یہاں بتا رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں زکوٰۃ دیں. یہ زکوٰۃ دینے کا بھی مہینہ ہے, تو اپنے سب لوگوں کو بہت اچھے سے کیلکولیشن کر کے, بہت پراپر کیلکولیشن کر کے, بہت زکوٰۃ کے جو مصارف ہیں ان کو ہی زکوٰۃ دینی ہے, بہت دیکھ بھال کے زکوٰۃ دینی ہے. ایسے لوگوں کو جو بہت زیادہ نیڈی ہوں, یعنی کہ وہ لوگ جن کے پاس ضرورت سے زائد 2.25 لاکھ روپے, آج کا نصاب جو ہے اس سال کا یہ ہے کہ 2.25 لاکھ روپے اگر ضرورت سے زائد بینک میں پورے سال پڑے ہوئے ہیں کسی کے پاس, تو اس کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی. گھر کا فرنیچر ہو, ضرورت کی چیزیں ہوں, یہ سب نصاب میں شامل نہیں ہیں. وہ سب اگر ان کے پاس ہوں اور ان کے پاس 2.25 لاکھ روپے تک کی جو ہے زیورات نہ ہوں, یا ان کے پاس جمع پونجی نہ ہو اتنی, تو انہیں زکوٰۃ دی جا سکتی ہے. تو زکوٰۃ بالکل ضرورت مند لوگوں کو دیں. اس کے علاوہ جو زکوٰۃ کے مصارف نہیں ہیں انہیں زکوٰۃ بالکل مت دیں, ورنہ آپ کی زکوٰۃ ضائع ہو جائے گی. اور دیکھ بھال کے زکوٰۃ دیں اور پوری زکوٰۃ کیلکولیشنز کے ساتھ دیں, تاکہ اللہ تعالیٰ انشاءاللہ تعالیٰ ہماری زکوٰۃ کو قبول فرمائے. اور اللہ تعالیٰ جو چاہتے ہیں جو ضرورت مند لوگ ہیں ان تک ان کا بھلا ہو جائے اور ان تک ان کا مال پہنچ جائے جو اللہ نے ان کے نصیب میں لکھا ہے. اور پھر تیسری بات جو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں اس آیت میں وہ یہ کہ ہماری آیات پر ایمان لائیں. یعنی جو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے اس کو مانیں, اس کو دل کی گہرائیوں سے مانیں, اسے سچ سمجھیں, اس پہ عمل کی پوری کوشش کریں. یہ نہ سوچیں کہ یہ ہم سے تو نہیں ہوگا, یہ ہو ہی نہیں سکتا, یہ آج کے دور کی تو بات ہی نہیں ہے, یہ ہم سے نہیں ہوگا. یہ ہمیں ہرگز بھی نہیں سوچنا, یہ کھلی نافرمانی ہے, یہ بالکل نہیں سوچنا. ہاں یہ ضرور سوچ سکتے ہیں کہ ہم پوری کوشش کریں گے انشاءاللہ, ہم لازمی کوشش کریں گے اللہ تعالیٰ کی آیات پہ پورا عمل کرنے کی. پھر اگر غلطی ہو جائے تو معافی مانگ سکتے ہیں, مگر انکاری ہمارا رویہ نہیں ہونا چاہیے, باغی رویہ ہمارا نہیں ہونا چاہیے کہ ہم تو کریں گے ہی نہیں, ہم سے تو ہو ہی نہیں سکتا. اس طرح کے الفاظ ہمیں کبھی استعمال نہیں کرنے.
آیت نمبر 157 بہت لمبی آیت ہے، اور اس میں ہمارا ذکر آتا ہے، ہمارے رسول کا ذکر آتا ہے۔ ایک دم سے اللہ تعالیٰ بیچ میں ذکر کر رہے ہیں اور فرما رہے ہیں، بس آج یہ رحمت ان لوگوں کا حصہ ہے جو اس پیغمبر نبی امی کی پیروی اختیار کرتے ہیں۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر ہو رہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی جو لوگ اختیار کرتے ہیں، جس کا ذکر انہوں نے ہاں اپنے توریت اور انجیل میں لکھا ہوا ملتا ہے، وہ انہیں نیکی کا حکم دیتا ہے، بدی سے روکتا ہے، اور ان کے لیے پاک چیزیں حلال اور ناپاک چیزیں حرام کرتا ہے، اور ان پر سے وہ بوجھ اتارتا ہے جو ان پر لادے ہوئے تھے، اور وہ بندشیں کھولتا ہے جن میں وہ جکڑے ہوئے تھے۔ لہٰذا جو لوگ اس پر ایمان لائیں اور اس کی حمایت اور نصرت کریں اور اس کی روشنی کی پیروی اختیار کریں، جو لوگ اس کے ساتھ نازل کی ہوئی وہی فلاح پانے والے ہیں۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے، اس لیے انہیں امی کہا جاتا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے خود ہی یہ نام ان کے لیے چوز کیا ہے کہ نبی امی ہے، یعنی کہ انہیں لکھنا پڑھنا نہیں آتا۔ یہ ان کا معجزہ تھا کہ انہیں لکھنا پڑھنا نہیں آتا تھا، پھر بھی یہ پورا کا پورا قرآن ان کے قلب پہ نازل ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے اسی لیے ان کو امی رکھا تاکہ لوگ یہ نہ کہہ سکیں کہ یہ پڑھا لکھا ہے تو یقیناً یہ کہیں سے سیکھ کے آئے ہوں گے، تو اللہ تعالیٰ نے اسی لیے انہیں امی رکھا۔ اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ توریت میں اور انجیل میں بھی ان کا ذکر ملتا ہے ہمیں کہ وہ نیکی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں، اور حلال چیزیں اور ناپاک چیزوں کو الگ الگ کر کے بتاتے ہیں، اور جو بوجھ تمہارے سینوں پر تھے، یعنی کہ بہت ساری چیزیں جو تم نے اپنے لیے جان بوجھ کے خود ہی حرام کی ہوئی تھی، وہ تمہارے اوپر حلال کرتے ہیں۔ بہت ساری چیزیں جن کو تم سمجھتے تھے کہ یہ گناہ ہم سے ہوا تو ساری زندگی شاید ہم اس کے بوجھ تلے دبے رہیں گے، تو اللہ تعالیٰ وہ بھی تمہارے اوپر سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کتاب کے ذریعے سے اتار دیتے ہیں، یہ بتا کے کہ جو اللہ سے توبہ کرے گا اور جو اللہ تعالیٰ سے مغفرت چاہے گا اور اللہ کی کتاب پر ایمان لائے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے سارے پچھلے گناہ معاف کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ تمہارے اندر کی ساری بندشیں دور کر دیتے ہیں یہ کلام کے ذریعے سے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں آیت نمبر 158 میں، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے، اے انسانوں، میں تم سب کی طرف اللہ کا پیغمبر ہوں جو زمین اور آسمان کی بادشاہی کا مالک ہے، اس کے سوا کوئی خدا نہیں ہے، وہی زندگی بخشتا ہے اور وہی موت دیتا ہے، بس ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے بھیجے ہوئے نبی امی پر جو اللہ اور اس کے ارشادات کو مانتا ہے، اور پیروی اختیار کرو اس کی، امید ہے کہ تم راہ راست پا جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہمارے اللہ اور ہمارے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کرنے والا بنائے، ان کے امتی ہیں ہم، تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو حق ادا کرنے کی توفیق دے کہ ہم ان کی امتی ہونے کا حق ادا کر سکیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ جب قیامت کے دن اٹھائے جائیں تو ہمارا سر بلند ہو، انشاءاللہ ہم سرخ روح ہوئے ہوئے ان کی نظروں کے سامنے انشاءاللہ۔ ایسا نہ ہو کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آگے ہم شرمندہ کھڑے ہوئے ہوں کہ ہم آپ کے امتی تھے، ہمارا کام ہماری ذمہ داری ہمیں پتہ تھی، اور پھر بھی ہم کچھ نہیں کر کے آئے دنیا میں، اپنا کوئی فرض ادا کر کے نہیں آئے۔ اس وقت شرمندگی کا حال برا ہوگا، یعنی بہت زمین بوز ہونے والی حالت ہوگی مسلمانوں کی جو اس دنیا میں آئے اور کچھ اللہ کے رسول کی مدد کر کے نہیں گئے، ان کے احکامات کی پیروی کر کے نہیں گئے، اللہ کے دین کو آگے پھیلا کے نہیں گئے، خود نہیں عمل کیا اور پھر آگے بھی کسی کو نہیں سمجھایا۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آگے سرخ روئی نصیب فرمائے کہ جب ہم ان کے سامنے جائیں تو ہم فخر سے کہہ سکیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے خود بھی آپ کے احکامات کی پیروی کی، اور ہم نے ہماری جو ذمہ داری آپ نے ہمیں دی تھی وہ بھی ہم آگے ادا کر کے آئے ہیں الحمدللہ۔ پھر آیت نمبر 159 میں اللہ تعالیٰ دوبارہ موسیٰ علیہ السلام کی اسٹوری کی طرف جاتے ہیں اور فرما رہے ہیں، موسیٰ کی قوم میں ایک گروہ ایسا بھی تھا جو حق کے مطابق ہدایت کرتا اور حق کے ساتھ انصاف کرتا۔ پھر آیت نمبر 160 میں اللہ تعالیٰ میں ایک بہت ہی انٹرسٹنگ بات بتا رہے ہیں جو شاید ہمیں پہلے نہ پتہ ہو۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اور ہم نے اس قوم کو 12 گھرانوں میں تقسیم کر کے انہیں مستقل گروہوں کی شکل دے دی تھی، اور جب موسیٰ علیہ السلام سے اس کی قوم نے پانی مانگا تو ہم نے اس کو ارشاد کیا کہ فلاں چٹان پر اپنی لاٹھی مارو، چنانچہ اس چٹان سے یکایک 12 چشمے پھوٹ نکلے، اور ہر گروہ نے اپنے پانی لینے کی جگہ متعین کر لی۔ پھر ہم نے ان پر بادل کا سایہ کیا اور ان پر من و سلوہ اتارا، کھاؤ وہ پاک چیزیں جو ہم نے تم کو بخشی ہیں، مگر اس کے بعد انہوں نے جو کچھ کیا تو ہم پر ظلم نہیں کیا بلکہ آپ اپنے اوپر ہی ظلم کرتے رہے۔ اچھا، مفسرین کے مطابق یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام جب صحرائے سینا میں تھے، وہاں پہ انہوں نے مردم شماری کروائی ان لوگوں کے درمیان، اور ان لوگوں کو 12 گروہوں میں تقسیم کیا، جس میں کون کون تھا؟
حضرت یعقوب علیہ السلام کے 10 بیٹے، حضرت یوسف علیہ السلام کی 2 بیٹیوں کی نسل کے لوگ تھے وہاں پہ، اور انہیں منتظم کیا، انہیں گروہوں میں تقسیم کیا، اور انہیں ان کے اندر اخلاقی، مذہبی، تمدنی اور معاشرتی اور فوجی حیثیت سے نظم قائم کیے اور احکام شریعت وہاں پہ نافذ کیا۔ اور حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12ویں بیٹے جو تھے، ان کی اولاد سے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام تھے۔ ان کو ایک جماعت کی شکل میں منتظم کیا تاکہ وہ ان سب قبیلوں کے درمیان شمع حق روشن رکھ سکے اور اپنی خدمت انجام دے سکیں۔ یعنی یہ سب کچھ وہاں پہ ہوا صحرائے سینا میں، جب وہ لوگ وہاں پہ قید تھے 40 سال کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں سزا دی تھی کہ تم صحرائے سینا میں 40 سال رہو گے۔ یہاں موسیٰ علیہ السلام نے یہ سارے کام کیے، اور ان سارے قبیلوں کو جو نیک تھے، جو اللہ تعالیٰ کی ہدایت پر عمل کرنے والے تھے، انہیں قبیلوں کی شکل اختیار کی، اور وہاں پہ ان کی مردم شماری ہوئی، اور سب کو سب کے احکامات دیے گئے کہ تمہیں کیا کرنا ہے اور تمہیں کیا کرنا ہے۔ مگر پھر اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ انہیں چشمے دیے پانی پینے کے لیے، الگ الگ ان کے اوپر منع سلوہ اتارا، اپنی ساری نعمتیں ان کو عطا کی، مگر پھر کیا ہوا، انہوں نے پھر دوبارہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کی نافرمانی کی، اور وہ اپنے اوپر ہی ظلم کر رہے تھے۔ جو انسان بھی نافرمانی اللہ تعالیٰ کی کرتا ہے، وہ اپنے اوپر ظلم کر رہا ہوتا ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ کی خلاف ورزی کر کے، اس سے بغاوت کر کے ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے پتہ نہیں کیا اللہ کا کچھ بگاڑ لیا۔ نعوذ باللہ، اللہ کا کچھ نہیں بگڑتا ہے، ہم خود اپنے اوپر ظلم کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ ہم جو کریں گے اس کا حساب ہمیں قیامت کے دن دینا ہے، اور اس کے برابر کا ہمیں اجر یا اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ہمیں ملے گی اس دن۔ تو ہم جو بھی کریں گے ہمیں سوچ سمجھ کے عمل کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا غضب چاہیے یا اللہ تعالیٰ کی خوشنودی چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ کسی پہ ظلم کرنے والے نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ بالکل حساب سے، بالکل صحیح تول کے اجر اور غضب دونوں چیزیں ڈسٹریبیوٹ کریں گے اس دن۔ تو ہمیں اللہ تعالیٰ کا اجر چاہیے انشاءاللہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ کی محبت چاہیے انشاءاللہ تعالیٰ، رحمانیت چاہیے اللہ تعالیٰ کی، تو سوچ سمجھ کے عمل کرنے ہوں گے اس دنیا میں انشاءاللہ۔ آیت نمبر 161 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، یاد کرو وہ وقت جب ان سے کہا گیا تھا کہ اس بستی میں جا کر بس جاؤ اور اس کی پیداوار سے اپنے حسب منشا روزی حاصل کرو، اور حتتن کہتے ہوئے شہر کے دروازے سے داخل ہو جاؤ، شہر کے دروازے میں سجدہ ریز ہوتے ہوئے داخل ہو جاؤ، اور تمہاری خطائیں معاف کر دی جائیں گی، اور نیک رویہ اختیار کرنے والوں کو مزید فضل سے نوازا جائے گا۔ اب جب یہ لوگ فلسطین میں داخل ہو رہے تھے تو اللہ تعالیٰ نے انہیں یہ حکم دیا کہ سجدے کی حالت میں داخل ہونا اور معاف کر دیجئے، اللہ تعالیٰ معاف کر دیجئے، حتتن کا مطلب ہے معاف کر دیجئے اللہ تعالیٰ کہتے ہوئے داخل ہونا۔ تو پھر ان لوگوں نے کیا کیا، اس الفاظ کو بدل دیا اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی، حالانکہ اگر صرف یہ اللہ تعالیٰ کا چھوٹا سا کہا تھا مان لیتے تو ساری زندگی سکون سے گزرنے والی تھی۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے تھے تمہاری خطائیں معاف کر دیں گے، تمہیں فضل سے نوازیں گے، جو چاہو گے تمہیں ملے گا، مگر اتنا زیادہ ناشکرہ انسان ہے، اتنا زیادہ بے صبرہ انسان ہے کہ اللہ تعالیٰ کی چھوٹی سی بات بھی نہیں مانی اور اللہ تعالیٰ کو ناراض کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ آگے فرما رہے ہیں، مگر جو لوگ ان میں سے ظالم تھے انہوں نے اس بات کو جو ان سے کہی گئی تھی اسے بدل ڈالا۔ اس آیت میں ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پہ کتنے احسانات کیے۔ پہلے اگر ہم نظر دوڑائیں پچھلی آیاتوں پہ تو اللہ تعالیٰ نے انہیں سب سے پہلے تو فرعون کے غضب سے بچایا، پھر یہاں لے کے آئے، اور جب انہوں نے بچڑے کی پوجا شروع کر دی وہاں بھی انہیں معاف کیا۔ اب صحرائے سینا میں ان کی مردم شماری ہوئی، سب لوگوں کو الگ الگ کاؤنٹ کیا گیا، یعنی بہت کام ہوا، اور پھر ان کی معاشرتی، تمدنی، اخلاقی، فوجی تمام طرح کی انہیں منتظم کیا گیا، انہیں گروہوں میں تبدیل کیا گیا، اور پھر ان کو بہت ہی اچھے طریقے سے یعنی رکھا گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے وہاں کیونکہ صحرا تھا تو ان کے اوپر بادلوں کا سایہ کیا، یعنی یہ اسپیشل اللہ تعالیٰ کی طرف سے ٹریٹمنٹ ہے۔ اگر دیکھا جائے کہ بادلوں کا سایہ صحرا میں ہوا ہے لوگوں کے اوپر، کتنی زبردست سی بات ہے کہ ان کے اوپر دھوپ نہیں لگے، انہیں گرمی نہ لگے زیادہ۔ پھر من و سلوہ کھانا انہیں اتارا گیا کہ تم سیکھو اللہ تعالیٰ کی کتاب کو، کھانے پینے کی ٹینشن کو چھوڑو، اللہ تعالیٰ کی کتاب کو، اللہ تعالیٰ کی ہدایت کو سیکھو، قابل بنو، بہادر بنو، جستجو ہو تمہارے اندر آگے بڑھنے کی، اپنے رسول کی، اللہ تعالیٰ کی پیروی کرنے کی، تم کھانے پینے کی ٹینشن مت لو۔ ان کے اوپر کھانا ریڈی میڈ اتارا گیا۔
مگر پھر ہم نے پچھلی آیتوں میں پڑھا، سورہ البقرہ میں پورا ہم واقعہ پڑھ کے آئے ہیں کہ انہوں نے کس طرح سے نافرمانی کی، اور انہوں نے کیا کہا کہ یہ چیزیں ہمیں نہیں چاہیے، ہمیں تو سلاد چاہیے، ککڑی، گاجر چاہیے، مولی چاہیے، پیاز چاہیے، انہیں یعنی زمین سے اگنے والی چیزیں چاہیے تھی، کیونکہ وہ غلام تھے، وہاں کھیتی باڑی کیا کرتے تھے، تو وہ ساری چیزیں جو وہ اگایا کرتے تھے وہ کھایا کرتے تھے، انہیں وہی چاہیے تھی، انہیں منو سلوا نہیں چاہیے تھا۔ منو سلوا کیا تھا؟ ایک ڈراپ جیسی، ایک جیسے شبنم ہوتی ہے نا، ویسے میٹھے میٹھے قطرے ہوا کرتے تھے، اور دوسری چیزیں بٹیر جیسے ایک برڈ تھی جو بالکل پاس پاس ان کے اڑتی تھی، اور آرام سے اس کا شکار کر کے اسے کھایا جا سکتا تھا پکا کے، تو وہ انہیں نہیں چاہیے تھا، بلکہ انہیں اپنی پسند سے زمین سے اگی ہوئی چیزیں چاہیے تھیں، جس پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا کیا تم اعلیٰ چیز چھوڑ کے کتنی ادنا چیزیں مانگتے ہو؟ پھر اس کے بعد انہوں نے کیا کیا کہ جب انہیں کہا گیا کہ حتتن حتتن کہتے ہوئے اللہ تعالیٰ میں معاف کر دیجئے، استغفار کے کلمات ہیں یہ، معافی مانگتے ہوئے سجدے کی حالت میں جو ہے فلسطین میں داخل ہونا ہے، تو جو چاہو گے تمہیں وہاں ملے گا، اللہ کا فضل ملے گا تمہیں وہاں، اللہ تعالیٰ کی مغفرت ملے گی وہاں تمہیں۔ مگر ان لوگوں نے وہ الفاظ کو بدل ڈالا، اور اس کا نتیجہ کیا ہوا کہ عذاب ان کے اوپر مسلط ہو گیا۔ تو ہم بھی اگر یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کی آیات کو بدلے، اللہ تعالیٰ کی باتوں کو نہ مانے، تو عذاب ان لوگوں کا مقدر بن جاتا ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہر انسان پہ موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ تو اسے بھی دیتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کو مانتا ہی نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ کا فضل ہمارے اوپر کیوں نہیں ہوگا؟ مگر ہم لوگ کیا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی بات کو پوری طرح نہیں مانتے، کہیں نہ کہیں رشوت لے رہے ہوتے ہیں، کہیں نہ کہیں سود لے رہے ہوتے ہیں، کہیں نہ کہیں اللہ تعالیٰ کے نافرمانی کے کام کر رہے ہوتے ہیں، جس سے اللہ تعالیٰ ناخوش بھی ہو سکتا ہے، اور بعض دفعہ ہمارے اوپر آزمائشیں بھی ہوتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ جانتے ہیں خوب اچھی طرح کہ اللہ تعالیٰ کس کے لیے کیا بہتر ہے، کس انسان کو کس طرح رکھنا ہے، کس کے لیے کون سی آزمائش بہتر ہے، اور کس کے لیے کون سا انعام بہتر ہے۔ انعام بھی آزمائش کی طرح بن کے آتے ہیں کبھی کبھی، اور آزمائش بھی انعام کی طرح بن کے آتی ہے کبھی کبھی، تو ہمیں کبھی بھی ڈرنا نہیں ہے، گھبرانا نہیں ہے آزمائشوں سے، اور اللہ تعالیٰ کے احکامات پہ اچھی طرح عمل کرتے رہنا ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کا فضل، اللہ تعالیٰ کی رحمت ضرور ہمارے ساتھ رہے گی۔ تو آج کا سبق ہم اپنا آیت نمبر 162 تک ہی رکھتے ہیں۔ اللہ سے امید ہے سب کو بہت اچھے سے سمجھ میں آیا ہوگا، جو غلطیاں ہوئی اللہ تعالیٰ ہم سب کی معاف فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس قرآن پہ عمل کرنے والا بنائے، اور انشاءاللہ تعالیٰ بہترین طریقے سے عمل کرنے والا بنائے۔ اللہم انت السلام و منک السلام تبارکت یا ذو الجلال والاکرام، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، لا حول ولا قوة الا باللہ، لا الہ الا اللہ ولا نعبد الا ایاہ، لہ النعمت و لہ الفضل و لہ الثناء الحسن، لا الہ الا اللہ مخلصین لہ الدین ولو کرہ الکافرون۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔